کچھ لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا تبصرہ کرتے ہوئے بیٹھے ہوتے ہیں، یار مدرسے زیادہ ہو گئے، مسجدیں زیادہ ہو گئیں، یعنی کہ یہ تبصرہ وہ ہے جو بے جان تبصرہ ہوتا ہے، خالی خولی تبصرہ جس سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا. یہ اس کو یوں کہہ لیں کہ وقت پاس کرنے کا ایک تبصرہ ہوتا ہے کہ بھائی ٹائم پاس نہیں ہو رہا. تو ٹائم پاس کرنے میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ مدرسے بہت زیادہ ہو گئے ہیں. تو اس سوال کی تھوڑی سی حقیقت کو جانیے کہ اس تعلیم کی ضرورت کتنی ہے اور اس تعلیم کو پورا کرنے والے مدرسے کتنے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علم دین سیکھنا ہر مسلمان مرد عورت پہ فرض ہے. طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ ہر مرد عورت پر علم دین کا سیکھنا ضروری ہے. اب یہ ہماری کم بختی ہے کہ ہم نے اللہ کے کلام کو نہیں سمجھا، انگریز کی کتابوں کے اندر متھا مار 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 کے اپنی جوانیاں بڑھاپے سب ضائع کر دیے، ملا کچھ نہیں ہے نہ اس دنیا میں نہ آخرت میں. ان کی ہسٹری پڑھتے 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 ڈائجسٹ پڑھتے پڑھتے اپنے آپ کو گنوا دیا. ہمارے بچوں نے یہی کچھ کیا، ان کی زندگیاں خراب ہو گئیں، کچھ ملا نہیں ہے. سسپنس والے وہ ڈائجسٹ پڑھیں گے، کہانی والے ہمارے بچے ڈائجسٹ پڑھیں گے، وغیرہ وغیرہ، ناول رسالے سارا کچھ پڑھیں گے، لیکن دوری ہے تو قرآن سے دوری ہے، دوری ہے تو اخلاق سے دوری ہے، دوری ہے تو آپس کے احترام سے دوری ہے. اب یہ چیز ایسی ہے کہ ڈیمانڈ ہر بندہ کرتا ہے لیکن اس کو بیچتا کوئی بندہ نہیں ہے. ہر بندہ کہتا ہے کہ مجھے یہ چیز، یہ سامان، یہ چیز مجھے مل جائے، لوگ میرا ادب بھی کریں، میرا احترام بھی کریں، مجھے ویلکم بھی کریں، مجھے انکل چچا بھائی تایا یوں کہہ کر پکاریں بھی صحیح، لیکن کوئی یوں نہیں کہتا کہ میں اس کو حاصل بھی کروں. میں کسی کو چچا انکل بھائی ابا جان یعنی کہ ادب احترام کے الفاظ سے اپنا کردار صاف کرنے کے لیے میں کچھ وقت دوں. حتیٰ کہ کوئی منفی فیلڈ والا بھی ہوگا، غلط کاری والا بھی کوئی انسان، مرد ہو یا عورت ہو، وہ بھی ہوں گے، وہ بھی چاہیں گے کہ ہمیں بھی لوگ ادب سے پکاریں. یعنی کہ بے ادبی، بے احترامی اتنی گندی چیز ہے کہ گندا بندہ بھی اس سے نفرت کرتا ہے. یوں سمجھے کہ یہ ایسا گند ہے جس سے دوسرا گند پناہ مانگتا ہے. جہنم کا ایک ایسا گڑھا بھی ہے کہ اتنا شدید ہے جس کو حاویہ کہا جائے تو پوری جہنم اس سے پناہ مانگے گی، وہ اتنا خطرناک ہے. تو اسی طریقے سے یہ جو اخلاق ہے اتنا اچھا ہے کہ ہر بندہ اس کی ڈیمانڈ کرتا ہے، لیکن اس کی کاشت کوئی نہیں کرتا. قرآن کو نہیں پڑھتے، قرآن کے اندر اخلاق کیا ہے، حدیث مبارکہ کے نہیں پڑھتے، اس کی فضیلت، اس کی وضاحت نہیں ڈھونڈتے کہ اس کے اندر کیا رکھا گیا ہماری زندگی گزارنے کے لیے، تو پھر آئے گا کہاں سے؟ جب ہم خود ہی اس کو نہیں پھیلاتے تو پھر یہ کون ہمیں ادب کرے گا، احترام کرے گا؟ یقین جانیے ہم نے چھوٹا سا ایک مدرسہ یوں سمجھے گھر کے اندر کھولا ہوا ہے، تو بچے اور بچیاں آتی ہیں تو بعض دفعہ یہ احساس ہوتا ہے کہ شاید ہماری دین سے اتنی دوری ہے کہ اخلاقی بات کو سمجھانے کے لیے بھی کافی ساری دیر لگ جاتی ہے. کوشش تو ہماری یہی ہے کہ ہر ویڈیو کے اندر کوئی نہ کوئی اخلاقی بات ہی ہم دیتے ہیں، کیونکہ اس کی ضرورت بہت زیادہ ہے. اگرچہ لوگ ظاہراً ڈیمانڈ نہیں کرتے، لوگ کہتے ہیں ہم اپ ٹو ڈیٹ رہیں، ہم بوٹڈ سوٹڈ رہیں، کوئی ہمیں ہلکی نگاہ سے نہ دیکھے، ہمیں اونچی نگاہ سے ہی دیکھے، ادب احترام دے، لیکن ہم کسی کو ادب احترام نہ دیں. اور آج کل ادب احترام رکھا گیا تکلفات کا نام. سادہ پانی نہ پیو، بوتل پلا دو، یہ ہے ادب. 2 ہاتھ سے نہیں، 1 ہاتھ سے پلا دو، 1 ہاتھ سے دے دو گلاس، یہ ادب ہے. بھئی ادب اور اخلاق کچھ اور چیز ہے، تکلفات، تصنع، بناوٹ کوئی اور چیز ہے. ان دونوں کے درمیان بعض دفعہ بہت ہی زیادہ فرق ہو جاتا ہے. اور اخلاق کا تعلق زبان سے ہے، آداب کا تعلق کردار سے ہے. اگر یہ چیزیں دونوں کی قریب وہ انسان کے کنٹرول میں ہے تو پھر انسان کی زندگی صحیح گزرتی ہے، ورنہ صرف تکلف اور تصنع سے زندگی کا خوشگوار گزرنا کوئی گارنٹیڈ نہیں ہے.